بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ تیسرا پارہ اور اس کی آیت مبارکہ 256 اور 257۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا، لا اکراہ، اس میں جو مد ہے مد جائز ہے اور 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ اکراہ، اس میں را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑے گا، ساتھ الف ہے، الف بھی موٹی پڑی جائے گی۔ الف کا قانون یہ ہے کہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹی پڑی جاتی ہے، الف سے پہلے باریک ہو تو الف بھی باریک ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ لا اکراہ فی الدین، فی الدین، یہاں کوشش کریں کہ یہاں وقف آپ نہ کریں اور بہتر ہے اس سے آگے جا کے آپ وقف کریں۔ قد تبین الرشد من الغی، جی قد تبین، یہاں قاف کو اب تا کے ساتھ ملائیں گے، اسے ایسے نہیں پڑھیں گے قد تبین، قد تبین، بلکہ قاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے، دال کو اس میں نہیں پڑھیں گے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ اب جب تشدید کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وقف مضبوطی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ویسے بھی تشدید والا حرف مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح جب آپ وقف کا ارادہ کریں اور آخر میں آ جائے تشدید تو آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، من الغی، آخر میں یا کو آپ ساکن کر دیں گے، یا کے نیچے زیر ہے۔ آگے دیکھیے گا، فمن یکفر بالطاغوت، یہاں ادغام ہو رہا ہے، کہاں پہ کہ فمن نون ساکن ہے اور یکفر کی شروع میں یا ہے تو یا یرملون کا، اب یہاں پہ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ فمن یکفر بالطاغوت، اس میں جو را ہے، را موٹا پڑا جائے گا۔ آگے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وَيُؤْمِن، یہاں جھٹکے کے ساتھ حمزہ ہوگا اور آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لفظ سے اللہ کو باریک رکھیے گا کیونکہ اس کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے۔ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اب یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسے اکثر عین کو جو ہے وہ حمزہ پڑھ دیا جاتا ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو آپ نے عین کا خیال رکھنا ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، آخر میں جو قاف ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا اور قاف ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے بھی قاف ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہاں وقف آپ نہ کریں، ملا کے پڑھیں۔ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، لَا انفِصَامَ لَهَا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، لَا انفِصَام، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا، اخفا ہوگا۔ لہا، اس کے بعد رموز اوقاف میں سے طا ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا، وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں یہ ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، سمیع، اس پہ آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آپ یہاں پہ اظہار کریں گے، سمیع علیم، اظہار کا مطلب یہ ہے کہ غنہ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، جی اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، ولی الذین آمنوا، آمنو کے بعد لام الف لام رموز اوقاف میں سے یہاں وقف نہ کیجیے گا، ملا کے پڑھیے گا۔ یخرجہم کے آخر میم ساکن، میم ساکن کے بعد پھر میم تو یہاں ہوگا ادغام شفوی،
من الظلمات الى النور، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا، یہاں وقف کر دیجیے گا الى النور، وقف کریں گے تو آخر میں را ساکن ہو جائے گی. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. والذین کفروا، یہاں کفروا کے پر جو مد ہے مد منفصل، لیکن اس کے بعد جو مد آ رہی ہے اولیاء، یہاں مد متصل کیونکہ حروف مدہ حمزہ ایک جگہ پہ آ گیا. آپ کہیں گے حروف مدہ تو ہم نے 3 پڑھے تھے، ایک تھا الف سے پہلے زبر، اور دوسرا تھا واو ساکن سے پہلے پیش، اور تیسرا تھا یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر. ان 3 کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ تو حروف مدہ ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یاد رکھیے یہاں جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، کھڑا زبر ہو یا الف مدہ ایک ہی بات ہوتی ہے. اسی طرح الٹا پیش ہو یا واو مدہ تو بھی ایک ہی بات ہوتی ہے، اور کھڑی زیر اور یا مدہ تو ہی ایک ہی بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ کھڑا زبر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کھڑا زبر کے بعد جو ہے حمزہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ قانون لگ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو وہاں مد متصل ہوتی ہے. تو یہاں مد متصل 4 سیکنڈ تک اسے ضرور لمبا کیجیے گا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور، یہاں پہ یخرجونہم کے آخر میں میم ساکن کے بعد می ادغام شفیع ہے، من النوری نون میں غنہ ہے، من النور الی الظلمات. یہاں رموز اوقاف میں سے تو ہے، یہاں وقف کر دیجیے گا. اولئک اصحاب النار، اصحاب میں نون مشدد پہ غنہ آخر میں را موٹا پڑیے گا، اور اولئک یہاں پہ بھی مد متصل ہے. ہم فیہا خالدون. ان 2 آیات بینات کو پھر سن لیجیے گا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے. لا اکراہ نہیں زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین بے شک جدا ہوگی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن پس جو، یکفر نہ مانے، بالطاغوتی گمراہ کرنے والے کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروتی حلقہ کو، الوثقى مضبوطی، لا انفصام لها لوٹنا نہیں اس کو، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے گا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت کا رستہ جو گمراہی سے وہ ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے.
اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے پر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں، دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ ایک حق والا راستہ ہے اور ایک باطل والا راستہ ہے۔ ایک طرف وہاں وہ ہے جو شیطان جس کو دعوت دے رہا ہے، جس کی دعوت دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ راستہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اب انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلتا ہے، ہدایت والی یا گمراہی پر۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے، اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں اس کا اکثر لوگ غلط استعمال کر دیتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شرعی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی مرضی ہے اسلام قبول کر لے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اللہ ولی مددگار ہیں، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، اور نکال کے کدھر لے کے جاتے ہیں، الی النور روشنی کی طرف۔ الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت ان کے ساتھی طاغوت ہیں، گمراہ کرنے والے، یخرجونہم وہ انہیں نکالتے ہیں من النوری نور سے، الی الظلمات روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، جبکہ شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخی، ہم فیہا خالدون اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات ایمان والوں کے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔